کیا وہ ہمیں واپس سے کڈنیپ کر کے لے جائیں گے؟ اگر اسپرا اس کے بالکل قریب نہ بیٹھی ہوتی تو وہ بیلا کی آواز میں کپکپاہٹ محسوس نہیں کر پاتی۔ اس کے سوال پر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نہیں میری جان، کوئی بھی تمہیں یا باقی گھر کے کسی بھی ممبر کو اٹھا کر نہیں لے کر جائے گا، اسپرا نے پیار سے اس کے گال سے لاتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں اس چیٹو مانسٹر نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہوگا، بیلا نے نم آنکھوں سے کہا تو اسپرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ کیا میں تمہیں آج ایک سیکرٹ بتاؤں؟ اسپرا نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے سرگوشی نما کہا، جس پر بیلا کی آنکھیں چمکیں۔ ہاں ہاں پلیز، وہ بھی اس کے کان میں سرگوشی نما بولی۔ تھوڑا اور قریب اور اسپرا کی بات پر اس کے گلے لگے۔ اس نے مجھے کبھی ہرٹ نہیں کیا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا۔ اس کے الفاظ پر بیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ سیریسلی؟ بیلا نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی سویٹ ہارٹ، یہاں تک کہ اس نے مجھے چاکلیٹس بھی لا کر دیں، اسپرا نے مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ واؤ، پھر تو وہ بہت اچھا ہے، بیلا نے تالی بجا کر کہتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا اس کے گال چوم کر ہنسنے لگی۔ ہاں بہت اچھا ہے، اسپرا نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ تم دونوں یہاں ہو؟ رابعہ بیگم کے الفاظ پر دونوں نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا۔ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی بیلا، تمہاری ماما تمہیں بلا رہی ہیں، جاؤ ان کی بات سنو۔ ان کے کہنے پر بیلا جلدی سے کرسی سے اٹھ کر نیچے کی طرف بھاگی، جبکہ اسپرا نے اٹھ کر اپنی دادی کو اسمائل پاس کی، جو اسے تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ دادی ماں، کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ اسپرا نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں آج بھی دانش سے محبت ہے؟ کیا لٹل پرنسس؟ ان کے اچانک سے اس سوال پر اسپرا نے شوق سے ان کی جانب دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے دادی ماں، یہ بھی کوئی سوال ہے پوچھنے کا؟ وہ ان سے زیادہ خود کے کانوں کو اپنی بات کا یقین دلانے لگی، مگر وہ مزید کچھ کہے بغیر سیڑھیاں اتر کر چلی گئیں، جبکہ اسپرا حیرت اور پریشانی سے وہاں کھڑی رہی، مگر جلدی خود کو کمپوز کر کے نیچے چلی گئی۔ لیکن دادی ماں کا سوال ساری شام اسے پریشان کرتا رہا۔ کیا مجھے اب بھی محبت ہے دانش سے؟ او مائی گاڈ، میں مانتی ہوں میری فیلنگس کچھ دیر کے لیے چھپ گئیں، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ میں اس سے بہت دور رہی۔ ایک دفعہ ہم واپس سے ساتھ وقت گزاریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس بارے میں دانش سے بات کرنی چاہیے۔ وہ خود سے بڑبڑانے لگی۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں چلی گئی تاکہ کچھ بات ہو سکے۔ کیا بات ہے پری؟ اسپرا کو اچانک سے اپنے کمرے میں دیکھ کر دانش پوچھنے لگا۔ وہ اپنی ٹانگ پر تیل لگا رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اسپرا نے اس کے ہاتھ سے تیل پکڑ کر اس کے زخموں پر لگاتے ہوئے کہا۔ آئی تھنک یو ڈونٹ نو ٹو بیبی سٹ می، آئی کین ڈو اٹ بائی مائی سیلف، وہ تیل پکڑتے ہوئے بولا۔ ویری فنی، میں بس ہیلپ کر رہی ہوں، وہ آئیبرو چکاتے ہوئے بولی اور واپس تیل پکڑ کر لگانے لگی۔ دانش؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بولو جانب۔ دانش کے الفاظ پر اس کے الفاظ ایک پل کو اس کے ہاتھ رکے۔ اب کیا آگے ہوگا؟ کیا مطلب؟ دانش نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب میں واپس آ گئی ہوں، کیا سب کچھ بدل گیا ہے؟ اسپرا نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا، سب ویسا ہی ہے، بس کچھ وقت کی بات ہے، سب اپنے پرانے وقت پر آ جائے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں جانتا ہوں جو کچھ بھی ہوا، تم ابھی تک اس سب سے باہر نہیں آ پائی ہو، تمہیں وقت کی ضرورت ہے واپسی اسی لائف میں آنے کے لیے، اور میں تمہیں وہ وقت دوں گا۔ ہم دونوں اپنے ریلیشن کی جانب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے، جب ہم مکمل اس سب سے باہر آ جائیں گے، مجھے یقین ہے ہم اسے ایک بڑا خواب سمجھ کر بھول جائیں گے۔ دانش نے ہیڈ بورڈ سے پشت لگاتے ہوئے کہا۔ اسپرا نے اس سے اس بات کی توقع نہیں کی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا آگے بولے۔ مطلب ابھی بھی اسے امید ہے ہم واپس ایک ساتھ ہو جائیں گے، وہ لب چباتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ ابھی بھی ہرٹ ہوتا ہے؟ اسپرا نے مساج ختم کرتے ہوئے زخموں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، دانش نے سکون سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ آئل کیا ہے، یہاں تک کہ مجھے اس کی خوشبو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ کر آئل سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔ اٹ اسمیل لائک گولڈن سیل ٹو می، دانش نے بتایا۔ چلو جب تک یہ ورک کرتا ہے مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اوکے سویٹ ہارٹ، شکریہ اس مساج کے لیے، وہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے پھر تم سو جاؤ، میں بھی جاتی ہوں، گڈ نائٹ، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ نیند تو اس سے مکمل طور پر روٹی اس نے ٹیبلٹ
ٹیبلیٹ پکڑا اور گیم کھیلنے لگی۔ جب گیم بھی کھیل کھیل کر تھک گئی تو ٹیبلیٹ پکڑے ہوئے ہی گارڈن میں آ گئی۔ اس نے ایک نظر گھر کے اندر دیکھا جہاں انتہائی خاموشی تھی اور ہر کوئی سویا ہوا تھا۔ جب اس کے دل پر قابو نہیں رہا تو اسے گوگل پر ارحم کا نام سرچ کیا تاکہ ایک نظر اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ بہت سی تصویریں گوگل پر نظر آنے لگیں مگر اس نے وہ تصویر کھول لی جہاں وہ اس کے سر پر پسٹل رکھے کھڑا تھا۔ اس کی نظر ہوٹل والا منظر گھوما جب ان لوگوں پر اچانک سے حملہ ہو گیا تھا۔ وہ تصویر زوم کر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں اس کی آنکھوں میں جنون اور سرد موری تھی۔ مجھے حیرت ہے میں نے تم جیسے مونسٹر کے ساتھ 1 سال کیسے گزار لیا اور مجھے احساس بھی نہیں ہوا۔ میں تمہاری مسکراہٹ، باتوں اور پرسنالٹی میں اس قدر کھو گئی کہ اپنی فیملی کو بھی بھول جاتی۔ تم کتنی محنت کر رہے تھے ہم دونوں ایک ہو جائیں، اور دوسری جانب میں اتنی ہی محنت کر رہی تھی کہ ہم علیحدہ ہو جائیں۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے بولی، اگر میں وہاں سے بھاگ کر نہیں جاتی تو کیا تم خود مجھے اپنی فیملی سے میری ملوا دیتے؟ تم تو جانتے بھی نہیں تھے، زین نے بھی مجھے میری فیملی کا بتا دیا ہے، کیا پتہ تم مجھے اچانک ان سے ملوا کر سرپرائز دے دیتے۔ وہ سوچتے ہوئے کب رونے لگی اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ سمپل یو کاٹ مائی آئیز سو آئی ریئلائز یو مسٹ بی ان مائی آرمز۔ اس کے ذہن میں ارحم کے الفاظ آسمائے جب وہ اسے لینے ان کے گھر آیا تھا۔ مکمل لباس میں تم اور بھی حسین اور دلکش لگتی ہو۔ پھر اس کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تو اس نے نم آنکھوں سے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا جہاں وہ کیپری اور شارٹ فراک میں ملبوس تھی۔ نم آنکھوں سے مسکرا دی کیونکہ یہاں واپس آ کر جینس اور شارٹس میں وہ خود کو مطمئن محسوس نہیں کر رہی تھی۔ تو اس نے رانیہ سے بول کر ایمرجنسی کچھ سوٹ سلوائے تھے، اور ہاں اگر کوئی تم سے پوچھے تم میری کون ہو تو بول دینا یو آر مائی وائف، مائی فیسٹی وومن، جو شدید قسم کی ضدی اور پاگل ہے۔ سوال اور باتیں اس قدر کرتی ہے کہ میرے کانوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ یقین کرو کہ لوگوں کو تم پر نہیں بلکہ مجھ پر ترس آئے گا۔ اس کی باتیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی مانند لگنے لگی۔ جب اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تو وہ بے بسی سے شدت سے رونے لگی۔ میں جانتی ہوں مجھے تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن میری فیملی کا کیا؟ میں انہیں بہت مس کرتی تھی۔ مجھے یہ سکون، تحفظ، خوشیوں بھری زندگی واپس سے جینی تھی۔ وہ اس کی تصویر خود کے سینے سے لگا کر روتے ہوئے خود سے بڑبڑانے لگی۔ یہ کوئی کہانیوں والی زندگی نہیں ہے جہاں ایک شخص سب برباد کر دے پھر بھی اس کے ساتھ خوشی خوشی رہا جائے۔ یہ نارمل زندگی ہے جہاں ہم ایسے شخص کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتے جس نے آپ کو زبردستی خود کے ساتھ رکھا ہو اور جو مافیا کی دنیا کا بادشاہ ہو۔ یہ تمہاری نہیں، میری غلطی ہے جو میں تمہارے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گئی کہ مجھے تمہارا ہنسنا، بولنا، مسکرانا، اپنے تاثرات چھوڑنے لگا۔ مجھے تمہارے لیے یہ فیلنگ نہیں رکھنی چاہیے جو ایک کرمنل ہے اور جس سے آس پاس کی ساری دنیا ڈرتی ہے۔ خوبصورت ذات اور اس حسین ذات میں بہتے پیارے سے آنسو۔ وہ جو خود کی ذات سے الجھ رہی تھی اچانک سے اپنے پیچھے دادی ماں کی آواز سن کر وہ جلدی سے سیدھی ہو کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ تم رک کیوں گئی ہو؟ تم بیٹھ کر رو سکتی ہو، آئی پرومس میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ وہ چیئر پر بیٹھ کر سکون سے بولی جس پر اسپرا خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ یو مس ہم ڈونٹ یو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ یس 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 ویری مچ، اسپرا نے بے بسی سے واپس سے روتے ہوئے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر تم اس کے پاس واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ انہوں نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نہیں سمجھتی دادی ماں، آپ بالکل نہیں سمجھتی۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی جس پر وہ مسکرائی اور سکون سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں نہیں سمجھتی، کیا تم خود کو اپنے آپ کو سمجھتی ہو؟ ان کے سوال نے اسپرا کی توجہ مکمل کھینچی جس پہ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ نام میں سہ لایا تو وہ سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اپنے دل کی سنو، اپنے دل کی سنو، دماغ کی نہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ میں کیسے سنوں دل کی دادی ماں؟ اس نے زبردستی مجھے خود کے پاس رکھا، اس نے میرے پیرنٹس کو کڈنیپ کروایا، اس نے مجھ سے میری نارمل زندگی چھین لی۔ میں کیسے اس دل کی سن سکتی ہوں دادی ماں جو بس ایک ہی رٹ لگا بیٹھا ہوا ہے؟ جاؤ اس کے پاس واپس، اسپرا نے مشتعل ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا اس نے زبردستی تمہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا، پھر تم کیوں واپس اسی کے پاس جانا چاہتی ہو؟
انہوں نے پرسکون لہجے میں پوچھا، جس پر اسپرا خاموش تھی، کیونکہ وجہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ تمہارے پیرنٹس کے ساتھ قیدیوں والا سلوک کبھی روا نہیں رکھا گیا۔ وہ ایک گھر میں بند ضرور تھے ڈورا، لیکن وہ قید ہو کر کبھی بھی قید نہیں تھے۔ اس گھر میں انہیں آرائش زندگی کی سہولیات مہیا تھیں۔ مانتی ہوں اس بات کو؟ ہاں میں مانتی ہوں، لیکن اس نے جو کیا وہ غیر قانونی ہے۔ وہ اپنے پاپا کے الفاظ یاد کرتے ہوئے بولی، ہاں میں تمہاری بات سے متفق ہوں، لیکن ڈورا تم دیکھتی ہو نا، لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ان کا اپنے احساسات کا اظہار کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے دوسروں کو ان کے رہنے کے انداز سے جج کرنا۔ وہ نرمی سے اسپرا کو سمجھانے لگی، تو آپ کی کہنے کا مطلب ہے وہ صرف اپنے ایموشن واضح کر رہا تھا؟ یہ بالکل بکواس ہے، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ یہاں پر اگر کچھ بکواس ہے تو تمہاری سوچ ہے، تم سوچتی ہو بکواس طریقے سے ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ خاموشی سے اپنی کن پٹیوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں رگڑنے لگی، ساتھ سوچنے لگی کہ آخر دادی ماں کیا کہہ رہی ہیں۔ سوچو سوچو، ذرا گہرائی میں جا کر سوچو۔ تم نے اس میں صرف موئسچر کو دیکھا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں، کیا تم نے اس کی ذات میں کچھ الگ، کچھ انوکھا، کچھ بہت پیارا بھی دیکھا ہے؟ ان کے کہنے پر اسپرا اپنا اور انم کا ساتھ کا گزارا وقت سوچنے لگی۔ اس میں دنیا میں بہت زیادہ محبت ہے ڈورا، لیکن ہمارے پاس بہت کم وقت ہے اسے دیکھنے کا۔ وہ چاہتا تھا تمہارے ماں باپ کو اسی دن قتل کر کے پھینک جاتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی تمہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ بس چاہتا تھا تم اس کی ذات کو ایسے ہی اپناؤ جیسا وہ ہے۔ انہوں نے درختوں پر اڑتے جگنوؤں کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر میں اسے ایسے اپنانا نہ چاہوں جیسا وہ ہے، اور کیا اگر میں اسے نہ ہی نہ چاہوں تو پھر کیا؟ مسپرا نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ پھر تم ذات کے اس پہ اس کی تصویر سینے سے لگائے پاگلوں کی طرح اسے سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ انہوں نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال پوچھا، ڈیم اٹ دادی ماں، پلیز اسے میرے لیے اور مشکل مت بنائیں جب یہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ اسپرا نے بال کھینچتے ہوئے تکلیف سے اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں کہا، جس پر انہوں نے کہکا لگایا۔ دادی ماں، اسپرا نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم اپنے دماغ سے سوچ رہی ہو، اس لیے تمہیں اپنی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میری جان، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ دادی ماں پلیز، اسپرا نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، تو وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ تمہارا دل جو چاہتا ہے ویسا کرو، اس دل کی سنو۔ تمہارے پیرنٹس تمہیں صرف خوش دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، اس لیے آس پاس لوگ کیا کہتے ہیں کچھ بھی مت سنو، بس وہ کرو جس پر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بکھرے، نہ کہ یہ آنسو۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو چنتے ہوئے بولی، وہ ایک کرمنل ہے، ہر کوئی اس سے ڈرتا ہے۔ اسپرا نے بھیگے لہجے میں کہا، اس کے پاس بھی دل ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ تو وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور پھر اسے خود سے دور کر کے اٹھ گئی۔ دادی ماں، وہ زندہ رہنے کے لیے اور لوگوں کی جانیں لیتا ہے۔ اسپرا نے ان کو آگے بڑھتے دیکھا تو ایک اور وجہ بتا دی، جس پر وہ آہستگی سے پڑھتی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ زندہ رہنے کے لیے لوگوں کی جانیں لیتا ہے۔ اسپرا نے سکون بھر سانس کھینچا، دادی ماں کسی بات پر تو متفق ہوئی، مگر وہ زندہ رہنے کے لیے لوگوں کی جانیں لیتا ہے، جینے کے لیے نہیں۔ اور تم اچھے سے جانتی ہو ڈورا، زندہ رہنے کے لیے وجوہات بدلی جا سکتی ہیں، مگر جینے کے لیے نہیں۔ ان کی اتنی گہری بات پر وہ سر تھام کر رہ گئی، اور پھر نظر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا جو تقریباً گھر میں داخل ہونے لگی تھی۔ اور آخری بات، شوہر سے محبت کرنا گناہ نہیں۔ اس پاک ذات نے نکاح کے 2 بولوں میں میاں بیوی کے رشتے میں محبت رکھی ہے، کیونکہ اس رب کو یہ رشتہ بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اسپرا کو اس کی سوچوں کے بھنور میں چھوڑ کر اندر بڑھ گئی۔ 3 دن مسلسل بوڑھی عورت کے کہے کے مطابق تیل لگانے کے بعد وہ لوگ چوتھے دن واپس سے اس کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ اس دفعہ دانش اس ہیلر کے پاس جانے کے لیے بہت پرجوش تھا، کیونکہ اس نے اپنی ٹانگ میں تبدیلی صاف محسوس کی تھی۔ اگر اس میں 1 سال ہم نے کے پاس نہیں رہی تو میری بھی گریجویشن ہو جاتی، پورا 1 سال ضائع ہو گیا۔ راستے میں وہ جو خود سے بڑبڑانے لگی تھی، اچانک سے اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، یا خدا، میں تو یہ بھی نہیں جانتی اس کی عمر کیا ہے۔ ڈیم اٹ، کیا عمر ہوگی اس کی؟ 1 منٹ، وہ مجھ سے بوڑھا تو نہیں لگتا، اور اللہ کا شکر ہے میں نے اس کے سر میں کوئی سفید بال بھی نہیں دیکھا۔ یا اگر اس کی عمر 30 سال ہو تو مجھ سے پھر بھی 9 سال بڑا ہوتا، مگر وہ اس قدر ہینڈسم ہے
30 کا تو نہیں لگتا، ضرور 25 کا ہوگا، ہاں بس اتنا بھی ہوگا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگی، اتنی ہی عمر ہے نا اس کی۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے پھر سے سوچنے لگی، آج اسے دادی ماں کی باتوں سے زیادہ ارحم کی ایج پریشان کرنے لگی۔ اسپتال پہنچ گئے ہیں، دانش نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور پھر وہ لوگ گاڑی سے نکل گئے۔ ہیلر کے گھر کے سامنے جا کھڑے ہوئے، جس کا دروازہ آج پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ اندر آؤ اندر، ہیلر نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا تو وہ اندر جا کر کاؤچ پر بیٹھ گئے۔ آج اسے کیا ہوا ہے بھلا؟ حمزہ کے کہنے پر اسپرا نے جلدی سے اپنے لب پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تبھی ہیلر واپس آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کے 3 کپ تھے، جو انہوں نے دانش، اسپرا اور حمزہ کی جانب بڑھا دیے اور خود بھی کرسی لے کر ادھر ہی بیٹھ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں تم نے میری ہدایت پر عمل کیا ہے، ہیلر نے دانش کی ٹانگ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میں نے کیا ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں واپس سے اپنی ٹانگ محسوس کر پاؤں گا، مگر میں نے کی ہے، دانش نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ہیلر خاموش رہی اور شفقت سے دانش کا کندھا تھپتھپایا۔ آپ نے یہ کیسے کیا ہے؟ مطلب اس تیل میں ایسا بھی کیا جادو تھا کہ وہ جدید علاج بھی نہیں کر پایا؟ اس نے کر دکھایا، حمزہ نے پروفیشنل طریقے سے پوچھا۔ تو وہ مسکرانے لگی، میں ایک سیدھی سادی سی عورت ہوں، مجھے ان جدید دور کی میڈیسنز کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ میں قدرتی جڑی بوٹیوں پر یقین رکھتی ہوں جو خالص ہوتی ہیں، کسی بھی ملاوٹ سے پاک۔ وہ دانش کی ٹانگ کا اپنے ہاتھوں سے معائنہ کرتے ہوئے بتانے لگی۔ اوکے، لیکن میں بہت حیران ہوں، جس چیز کو ڈاکٹروں نے انکار کر دیا تھا آپ نے کر دکھایا۔ حمزہ نے پانی میں بھیگی بوٹیوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ ہمیشہ چھوٹی سی بیماری کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتا ڈاکٹروں نے ایسا کیوں کیا۔ جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں اس بچے کے واپس چلنے کی چانسز بہت زیادہ ہیں۔ رہی بات تیل کی، وہ میں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے بنایا تھا، یہ بہت پہلے کا بنا ہوا ہے، مجھے ابھی یاد نہیں کون کون سی بوٹیاں لی تھیں۔ میں نے ساری تفصیل ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جہاں سے پتہ چل جائے گا۔ ابھی جو مجھے یاد ہے نام، وہ سرس گاچھ خوشبودار سبزی کے ہیں، جبکہ باقی کچھ یاد نہیں۔ اگر تمہیں جاننا ہے تو میں کتاب ڈھونڈ دیتی ہوں، وہ حمزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کتاب چھوڑیں، آپ نے جو بھی کیا بہت کمال تھا، میں بہت خوش ہوں، شکریہ۔ حمزہ کے بولنے سے پہلے دانش مشکور نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے تمہاری ٹانگ دیکھ لی ہے، رکو میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں گئے اور وہاں سے کافی زیادہ پتے لا کر دانش کے ہاتھ میں تھمائے۔ انہیں کرش کر کے اپنی ٹانگ پر لگانا اور ساتھ اس کا سوپ بنا کر دن میں 1 بار لازمی پینا، وہ اسے ہدایات دینے لگی۔ اگر میں سچ کہوں تو میرے لیے ابھی بھی یقین کرنا مشکل ہے کہ اس کا علاج جڑی بوٹیوں اور پتوں سے ہو سکتا ہے۔ حمزہ کی بات پر اسپرا کا دل کیا اس کے منہ پر پنچ مارے۔ پتہ نہیں یہ لڑکا پنگے لیے بغیر کیوں نہیں رہ سکتا۔ خیر، جیسے تمہیں میری جڑی بوٹیوں پر نہیں یقین، ویسے ہی مجھے تمہاری جدید دور کی میڈیسنز پر نہیں یقین۔ کسی انسان کے صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے خود پر یقین کرے، یہ کر سکتا ہے، اور یہ یقین انسان خود پر بہت مشکل سے کرتا ہے۔ ہاں، مگر جب وہ ایک بار خود پر یقین حاصل کر لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ہیلر کی بات پر حمزہ نے اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ اسپرا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹ کر خاموش رہنے کا کہا۔ تمہاری ٹانگیں کافی صحت مند اور مضبوط ہیں، تمہیں 3 ماہ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا واپس سے چلنے میں۔ جیسے کہ تمہارا آپریشن کامیاب ہوا تھا، اس کی تمہاری ٹانگ جڑ چکی ہے۔ میں نے تمہیں وہ جو تیل دیا تھا اس نے تمہارے مسلز اور ہڈیوں کو ٹریگر کرنا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں کافی درد بھی ہوا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ ہیلر نے دانش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ درد ناقابل برداشت تھا، دانش نے وہ بات یاد کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنی ٹانگ اب محسوس کر سکتے ہو؟ انہوں نے اس کی جوائنٹ کو دباتے ہوئے پوچھا، جس سے وہ درد سے اپنے لب دانتوں میں دبا گیا۔ جی، ہونے لگی ہے محسوس، وہ درد بھری آواز میں بولا۔ میں نے کہا جو ہے بالکل ویسا ہی کرو، اور ہاں، اپنی ٹانگ کی ایکسرسائز اور مساج روزانہ لازمی کرنا۔ اب تم لوگ 3 ماہ کے بعد میرے پاس آنا، ٹھیک ہے؟ اب لوگ جا سکتے ہو آپ لوگ۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس کی اٹھ گئی۔ اوکے، آپ کی فیس کیا ہے؟ حمزہ نے سوال کیا تو اسپرا سے گول کرے گی، میں اس کے بارے میں تب بات کروں گی جب تم لوگ 3 ماہ بعد آؤ گے۔ وہ کہہ کر کپ اٹھا کر نیچے کی کچن کی جانب چلی گئی۔ اور ہاں، اگلی دفعہ جب آپ لوگ آؤ تو یہ ویل چیئر ساتھ نہ لانا، بہت گندگی ڈالتی ہے یہ۔ جب وہ لوگ گھر کا
دروازہ کراس کرنے لگے تو ہلر کے الفاظ پر پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ تو پھر یہ آئے گا کیسے؟ حمزہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، مائسان اسے تب ضرورت ہی نہیں ہوگی اس کی، وہ اپنے قدموں پر چل کر آئے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، وہ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہے کہ تم چل کر ہی جاؤ گے؟ جب وہ لوگ گھر پہنچ گئے تو حمزہ چڑھتے ہوئے بولا، حمزہ تمہیں ان کے ہنر پہ شک ہے یا اپنے دوست پر یقین نہیں ہے؟ دانش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یار ظاہر سی بات ہے ان پر شک ہے، تجھ پر کیوں ہوگا؟ وہ کاؤچ پہ بلا کے برابر بیٹھا ہوا بولا جو ٹی وی دیکھ رہی تھی، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان کے علاج پر بھروسہ نہیں ہے اور یہاں صرف ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں؟ دانش نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جو لب بیچ کے رہ گیا۔ تم جانتے ہو میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تم ویسا کرو جیسا ہلر نے کہا ہے۔ اگر اس کے کہنے کے مطابق تم 3 ماہ میں ٹھیک ہو جاؤ تو پھر اور کیا چاہیے؟ مجھے بس ویسے ہی یہ جڑی بوٹیوں والا علاج ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ منہ بس اڑتے ہوئے بولا، تم بچے مجھے سکون سے 2 پل سونے نہیں دو گے۔ جب ہیلر نے کہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو مطلب ہو جائے گا ٹھیک۔ حمزہ کیونکہ وہ ماہر ہے اس سب میں۔ اور لاؤ بچے یہ سارے پتے مجھے پکڑاؤ، میں کچن میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کے انہیں بولنے کے بعد پتے لے کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اوکے میں بھی چلتا ہوں اور ان کی مدد کچھ کرنے، پتہ نہیں کھیتوں میں کیا کر رہے ہوں گے، حمزہ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ کارس کے دانش نے اسپرا کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کارس کی جانب اشارہ کیا، اوکے آ جاؤ۔ اسپنا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ کارس کھیلنے لگے۔ ایسے ہی کافی وقت انہوں نے کھیلتے ہنستے اور مذاق کرتے ہوئے گزارا۔ یہاں پر ایکسرسائز کلاسز ہوتی ہیں؟ دانش کے سوال پر اسپرا سوچنے لگی۔ ٹاؤن سے کوئی نہ کوئی ٹرینر لازمی مل جائے گا، میں ماما کو بولتی ہوں وہ ارینج کروا دیں گی۔ اسپنا نے مسکراتے ہوئے کہا، یار مجھے صبر ہی نہیں ہو رہا، دل کر رہا ہے یہ خبر پہ اپنے پیرنٹس کو بھی دوں میں۔ وہ کارڈ سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا، نہیں ابھی نہیں، ایک دفعہ تم ٹھیک ہو جاؤ تو اپنے قدموں پر چل کر جا کے اپنا گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا، یقین مانو ماموں مانی کے لیے یہ دنیا کا بہترین سرپرائز ہوگا۔ اسپنا نے مشورہ دیا، واؤ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ اس نے چہکتے ہوئے کہا، چلو آ جاؤ ڈنر ریڈی ہے۔ مریا بیگم نے لیونگ ایریا میں اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اوکے ماما آ رہے ہیں۔ اسپنا نے کہا تو پھر وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے جہاں ان سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد رابعہ بیگم نے پتوں کا اچھا سا لیپ بنا کر دانش کو لگانے میں مدد کی، جس کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ نیند آنا تو اسپنا کے لیے مشکل تھا، اس لیے اس نے ساری رات ارحم کو سوچتے اور کروٹیں بدلتے گزاری۔ جیسے ہی سورج ہونا شروع ہوا وہ فریش ہو کر لیونگ روم میں چلی گئی اور ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس نے نیوز لگائی ہر اس پر قتل کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ اسپنا نے چینل بدلا تو زبیر کی تصویریں خبر پر گردش کرنے لگی کیونکہ اس نے پولیس کے آدمیوں کا قتل کیا تھا۔ اسپنا کو وہ یہ حقیقت سے زیادہ ٹی وی میں خوفناک لگا، ساتھ ہی اس کے کان میں رپورٹر کے الفاظ ٹکرانے لگے، اس دفعہ ارحم کا ڈائریکٹلی انکاؤنٹر کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی سنان کی تصویر اور اس کا انٹرویو سامنے آنے لگا۔ وہ کس قدر یقین ہے کہ چیئرمین اور معائشہ کی کڈنیپنگ کے پیچھے بھی ارحم کا ہی ہاتھ ہے اور اس دفعہ دوبارہ نہیں بچے گا۔ آخر سنان کے الفاظ پر اسپنا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو دھڑک دھڑک کر پاگل ہوا تھا۔ یہ لوگ کچھ بھی کہیں، میں جتنا ارحم کو جانتی ہوں وہ اس کو قتل کرنا تو دور کی بات، اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاتھ تک نہیں لگا سکتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا پاکستان کیا لینے گیا ہے، جبکہ وہ جانتا ہوگا میں وہاں نہیں ہوں۔ لیکن آفیسر سنان کو کیا لگتا ہے وہ ارحم کو دانش کی فیملی میرے فرینڈس تک پہنچنے سے روک پائے گا؟ جبکہ ارحم کے پاس ایک پرسکون اور شارپ ذہن ہے جو ان تک انتہائی سکون سے پہنچ جائے گا، اور ایک بالکل پاگل زبیر ہے جو بغیر ہچکچائے اور ڈرے پولیس کی لاشیں بچھائے گا، وہ بھی کسی قسم کا پروف پیچھے چھوڑے بغیر، اور تیز ترار احمد جو کہیں سے بھی کسی کی بھی انفارمیشن نکلوا سکتا ہے، آرام سے پتہ لگوا دے گا کہ کہاں ہوں۔ آخر میں جولی ٹائپ علی جو مذاق میں اگلے بندے کی جان حلق میں نکال لے۔ تو آفیسر سنان تم مجھے بتاؤ میں اور میرے اپنے محفوظ کہاں ہیں؟ وہ ٹی وی کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی۔ پری حمزہ کی پکار پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ تبھی وہ مسکراتا ہوا لیونگ ایریا میں داخل ہوا جس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ فائقہ اور فاطمہ ہیں، حمزہ نے چلاتے ہوئے خوشی سے سیل کی جانب اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کاؤچ سے اٹھ کر اس نے بھاگ کر سیل پکڑ کر کان کو لگایا۔
ساتھ ہی اس کے کان میں دوسرے روم سے دانش کی حمزہ پر چیخنے کی آواز آئی، جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ او مائی گاڈ کریم! فائقہ کی سکون بھری آواز سن کر اسپرا کی آنکھیں خوشی سے نم ہونے لگی۔ آئی مس یو گائز سو مچ، آئی ایم ریئلی سوری۔ اسپرا کو خود بھی نہیں پتا تھا وہ معافی کیوں مانگ رہی ہے، مگر ایک ساتھ سارے احساسات اس کے دل و دماغ پر چھانے لگے تھے۔ ہم نے بھی تمہیں بہت یاد کیا پری، ہم بہت خوش ہیں تم ٹھیک ہو اور محفوظ ہو۔ ہم تم سے ملنا چاہتی ہیں، مگر آفیسر نے کہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ فائقہ کے بھیگے ہوئے لہجے میں کہنے پر اسپرا بھی رونے لگی۔ کوئی بات نہیں، ایک دفعہ سب ٹھیک ہو جائے پھر ہم واپس سے ملیں گے، اسپرا نے پرومس کرتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا دادی ماں کے پاس رہنا رسکی نہیں ہے؟ فائقہ نے نروس ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتی فائقہ، آفیسر نے بولا ہے یہ جگہ محفوظ ہے جب تک سب ٹھیک نہ ہو جائے۔ اوکے، اب ہمیں جانا ہے، ہمارے بارے میں فکر مت کرنا، ہم محفوظ ہیں۔ فاطمہ کی آواز میں پریشانی اسپرا کو صاف محسوس ہوئی۔ ہاں ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں، ہماری فکر مت کرنا اور وہ جگہ مت چھوڑنا، فائقہ نے کہا۔ مجھے انتظار ہے ہم لوگوں کے پھر سے ملنے کا۔ فاطمہ کے یہ بولتے ہی کال بند ہو گئی، بغیر بائے بولے۔ اسپرا کو پتہ نہیں کیوں کسی بات کی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ایک سیکنڈ، ارحم جانتا تھا میری دادی ماں مالفی کی کوسٹ میں رہتی ہیں، جس کا مطلب ایک دفعہ اسے یقین ہو گیا کہ میں یہاں ہوں تو وہ ضرور ادھر ہی آئے گا۔ جیسا کہ ابھی یہاں کی سیکیورٹی ٹائٹ ہے تو وہ ضرور ساتھ کوئی اور منصوبہ بنائے گا۔ اسی وقت دانش کمرے سے باہر آیا تو اسپرا پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ساتھ اس کے ذہن میں ارحم اور دانش کی ملاقات آ سمائی۔ ارحم کے کلہاڑی مارنے پر دانش کا اذیت سے رونا، چیخنا اور درد سے چلانا۔ ڈیم اٹ، اس دفعہ ارحم کو میں دانش کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گی، ہمیں یہ جگہ چھوڑ کر جانا ہوگا ابھی اسی وقت۔ اسپرا بغیر سوچے سمجھے چلائی۔ کیا ہوا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ حمزہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر حیرت سے پوچھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، مجھے محسوس ہوا ہے وہ ساتھ ہیں ان کے، وہ لوگ وہاں محفوظ نہیں ہیں، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ تو حمزہ کا رنگ پیلا پڑا۔ ہم جانتے تھے وہ تمہارے لیے آئے گا اسپرا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ دانش نے لمبا سا سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں آفیسر سنان بھی جانتا ہے وہ، اس لیے ہم لوگ محفوظ ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ حمزہ نے موبائل پاکٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ گائے تم لوگ سمجھ نہیں رہے، تم لوگوں نے ارحم کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ اسپرا نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسپرا ہم جانتے ہیں وہ دنیا کا سب سے بے رحم اور ہارٹ لیس مانسٹر ہے۔ دانش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سکون سے کہا۔ آفیسر سنان نے کہا وہ تمہارے پیرنٹس اور میری دوستوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ کیسی حفاظت کر رہا ہے وہ؟ اس نے تپے ہوئے لہجے میں پوچھا اور ساتھ یہاں وہاں چلنے لگی۔ اسپرا ریلیکس ہو جاؤ، حمزہ نے پریشانی سے کہا۔ تمہارا اپنا دماغ سیٹ ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا فائقہ اور فاطمہ اس کے پاس ہیں، اب اسے پتہ چل چکا ہے ہم کہاں ہیں، وہ یہاں آئے گا وہ الگ کے بل چلائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اکیلی پریشان ہو؟ میں جب سے دانش کے ساتھ یہاں آیا ہوں میرا دماغ پاگل ہو رہا ہے، ہر پل ہر لمحہ میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے میرے پیرنٹس ٹھیک ہوں، فائقہ ٹھیک ہو، حمزہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا اسپرا نے پہلی بار اسے اتنا پریشان اور اندر سے ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ میں شروع سے ہی جانتا تھا وہ ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود میں دانش کے ساتھ آیا تاکہ تمہاری ہیلپ کر سکیں، تم اکیلی اس سب سے نہیں گزرے، ہم سب بھی ساتھ شامل ہیں یہاں۔ غصے سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ ملیحہ بیگم کے سوال پر سب نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں دادی ماں عبدالجبار اور بیلا کھڑے تھے۔ کچھ نہیں، حمزہ نے اسپرا کی سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ یہاں پر کچھ تو چل رہا ہے بیٹا، جیسا کہ پہلے اسپرا چلا رہی تھی اور اب پھر تم۔ جب عبدالجبار صاحب کو کسی نے جواب نہیں دیا تو وہ تینوں کو ہی گھورنے لگے۔ دانش کیا ہوا ہے؟ ملیحہ بیگم نے پوچھا تو دانش نے بتایا کہ ابھی فاطمہ اور فائقہ کی کال آئی اور اسپرا کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ارحم بھی ہے، جس پر انہوں نے پریشانی سے عبدالجبار صاحب کی جانب دیکھا۔ آفیسر سنان کو کال کر کے اس سب کے بارے میں بتائیں۔ وہ ان سب کی بات کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کیا کرے گا، وہ تو خود اس وقت اٹلی میں ہے، حمزہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہ ہماری اکلوتی امید ہے، ملیحہ بیگم نم آواز میں بولی۔ اسپرا نے نظر اٹھا کر سب کی جانب دیکھا، ان کے چہروں پر خوف اور وحشت دیکھ کر اس کا دل تکلیف سے پھٹنے لگا۔ مشکل سے 10 دن اس نے انہیں چھوڑا ہوگا، بس 10 دن۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ ابھی ان کے ایسے چہرے دیکھ کر اسپرا کا درد سے دھڑکنے لگا۔ جہاں کل تک مسکراتی تھی اب اس وقت بے بسی تھی۔ ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، عبدالجبار صاحب کی آواز خاموشی میں گونجی۔ سب کا چپ رہنا اپنی رضامندی ظاہر کر رہا تھا، مگر اسپرا ان کی بات سے متفق نہیں تھی۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولے مگر لفظ نکلنا انکاری ہونے لگے۔
اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ اس نے ارحم کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے، اور وہ نہ ہی یہ بات رد کر سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ زندہ رہنا نہیں اب جینا چاہتی ہے۔ لیکن وہ یہ بھی نہیں بھول سکتی تھی کہ جو اس نے ارحم کا پہلا روپ دیکھا ہوا تھا، وہی آدمی جس کی آنکھیں انتہائی کھول تھی، جس نے بیلا کو بغیر رحم کھائے گردن سے دبوچا ہوا تھا اور پھر بے دردی سے زمین پر پٹک جاتا، جو بھی ضروری سامان چاہیے جا کر پیک کر لو۔ عبدالجبار صاحب کے الفاظ پر وہ ہوش کی دنیا میں اور آس پاس دیکھنے لگی، جہاں سب ادھر سے ادھر جانے لگے۔ اسپا کے ذہن میں ارحم کا ہوٹل والا سین گھوما، جہاں اس نے ڈرے بغیر حملہ آوروں کی لاشیں بچھائی تھیں۔ وہ دوسروں کی زندگیوں کی پرواہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی زندگی ہی جانے لینے کے لیے ارد گرد گھومتی ہے، جو غیر قانونی اور نارمل زندگی سے بہت پرے ہے۔ وہ چلتا پھرتا مونسٹر ہے، اور میں انتہائی اسٹوپڈ تھی جو اس کو اپنانا چاہتی تھی۔ وہ لب چباتے ہوئے سوچنے لگی، پری بیٹا ٹھیک ہو؟ ملیحہ بیگم نے اسپا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے پوچھا، جو نہ جانے کس دنیا میں مدہوش لگی انہیں۔ پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اسپا نے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہا، ہاں جاؤ اپنا سامان پیک کرو۔ وہ نرمی سے گویا، نہیں ماما، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اسپا نے اپنے زور سے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے کہا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سب کو پہلے ہی کافی ہرٹ کیا ہے، مزید میری وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائے گا۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اسپا نے ان کی گہری براؤن آنکھوں میں دیکھا، جو اس پل چمکتی جب وہ بہت خوش ہوتی، لیکن ابھی وہ بالکل مرجھائی اور پریشان سی لگ رہی تھی، جیسے کسی نے اچانک سے سارے رنگ چھین لیوں۔ عبدالجبار انہوں نے تکلیف سے اپنے شوہر کو پکارا تو اسپا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، ہم اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ جب اسپا کے بابا آ گئے تو ملیحہ بیگم نے انتہائی غصے سے نم ہوتی آنکھوں سے کہا، say it, I said say it۔ وہ خاموشی سے چیخنے لگی، سویٹ ہارٹ ریلیکس ہو جاؤ پلیز، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہم سب چلیں گے، پلیز چپ ہو جاؤ۔ انہوں نے ملیحہ بیگم کو چپ کرواتے ہوئے کہا، نہیں، اس نے کہا ہے کہ یہاں ہی رہے گی۔ ملیحہ بیگم نے ان کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹک کر روتے ہوئے کہا، اسپا میں کیا سن رہا ہوں؟ انہوں نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا، پاپا آپ میرے لیے خود کو تکلیف پہنچانا اور لڑنا چھوڑ دیں پلیز۔ وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک مجھے حاصل نہیں کر لے گا، اس لیے میرے لیے اپنی جانیں مشکل میں ڈالنا بند کر دیں، دور چلے جائیں مجھ سے، بہت دور چلے جائیں۔ اسپا نے بے بسی سے کہا، کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں پیکنگ کرو۔ سلگتے ہوئے لہجے میں بولے، نہیں پاپا، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہی، آپ سب مجھے بہت 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 دور چلے جائیں، بہت ہی زیادہ دور، جہاں میرا سایہ بھی نہ ہو۔ اسپا کے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی، عبدالجبار کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا، جس سے وہ سیدھا زمین پر گری اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بے یقینی سے اپنے باپ کی جانب دیکھا، آنکھوں کے ساتھ دیکھنے لگی، نم آنکھوں کے ساتھ دیکھنے لگی، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ہر طرف اب خاموشی چھا گئی تھی اور ملیحہ بیگم کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ پاپا بہت محبت ہے نا آپ کو مجھ سے، میں جانتی ہوں، میرے پاپا کی جان بستی ہے مجھ میں۔ وہ فرش میں بیٹھ کر گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذیت سے روتے ہوئے بولنے لگی۔ عبدالجبار صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا دل لرزا، مگر اسے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا، اس لیے اپنے گال پر اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کر کے وہ واپس سے بولنے لگی، ہم اسے نہیں ہرا سکتے پاپا، اسے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، نہ آفیسر سنان، نہ CBI اور نہ ہی پولیس کا سارا ادارہ، نہ ہی FBI۔ وہ اپنی موت کے دروازے پر ہر روز خود دستک دیتا ہے پاپا، اور وہ اس سے ایک دفعہ بچ بھی گیا ہے، اس لیے یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے بار بار بچنا۔ ہم اسے بذات خود چیلنج نہیں کریں گے پاپا، وہ آپ کو مار دے گا، یہاں تک کہ وہ ہر اس شخص کو ختم کر دے گا جو یہاں موجود ہے، وہ میرے سارے اپنوں کو مار کر مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ اسپا نے سسکتے ہوئے اپنے آخری الفاظ کہے تو عبدالجبار صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگانا چاہا، مگر وہ 2 قدم دور ہوئی۔ پری اپنے پاپا کے الفاظ میں اتنا درد محسوس کر کے اس کا دل تڑپنے لگا۔ پاپا دانش کی طرف دیکھیں، اس لڑکے کے کچھ خواب تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ہر انسان کے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں اس کی طرف ویل چیئر پہ موجود ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ اسپا نے دانش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اس کی طرف پیار سے دیکھ رہا تھا، آپ ماں باپ کے طور پر سمجھ سکتے ہیں ماموں ممانی پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دروازے کے سامنے تقریباً مردہ حالت میں دیکھا ہوگا۔
اسپرا نے اپنے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جو بہتے جا رہے تھے، اور حمزہ اپنی فیونسی اور گھر والوں کو چھوڑ کر اپنی بیسٹ فرینڈ کی مدد کرنے کے لیے در بدر اس کے ساتھ بھٹکتا پھر رہا ہے۔ دوسری طرف فاطمہ اور فائقہ موت کے منہ میں ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف میری وجہ سے۔ اسپرا نے اپنی شرٹ مٹھی میں دبوچ کر شدت سے روتے ہوئے کہا، میری جان، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ کر اس کی جانب قدم بڑھائے، مگر اسپرا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں قریب آنے سے روکا۔ بس کریں پاپا، اب بس بھی کر دیں۔ کتنی قربانیاں دیں گے آپ لوگ؟ بس کر دیں پلیز، اب بس بھی کر دیں۔ اسپرا نے چیختے ہوئے کہا، میں کسی کو بھی نہیں کھونا چاہتی ہوں، اور اس دفعہ وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتی ہوں پاپا، وہ چلاتے ہوئے پیچھے کی جانب جانے لگی، جس کی وجہ سے اس کی کمر دیوار کے ساتھ ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ زمین پر ہی گر جاتی اور اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ میری جان، ہم سب مل کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ عبدالجبار صاحب نے آگے بڑھ کر اسپرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، میں نہیں چاہتی اب مزید کوئی میرے لیے لڑے پاپا۔ آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا پاپا؟ ریلیکس ہو جاؤ اسپرا، انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دانش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، تم سب لوگ کیوں سمجھ نہیں رہے گا؟ ہم اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے، پلیز جاؤ آپ سب یہاں سے، میں بھیک مانگتی ہوں آپ لوگوں سے، چلے جاؤ مجھے یہاں چھوڑ کر۔ وہ باقاعدہ گر گرانے لگی۔ اسپرا پلیز مت کرو، مت کرو، میں بھی تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایک دفعہ میں تمہیں کھو چکی ہوں، دوبارہ نہیں کھو سکتی، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ ملیحہ بیگم نے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، جو اسپرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور چوم لیے۔ مجھے معاف کر دیں ماما، میرے پاس بس ایک یہی راستہ ہے۔ میں اس کا جنون بن چکی ہوں، اور تب وہ سکون محسوس نہیں کرتا، سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک مجھے واپس سے حاصل نہ کر لے۔ اب تو ویسے بھی اس کی بیوی ہوں، اور وہ آپ لوگوں کی جانیں لے کر بھی مجھے ساتھ لے جائے گا ماما۔ مجھ میں طاقت نہیں ہے کسی کو بھی کھونے کی۔ وہ بہت جنونی انسان ہے ماما، وہ مجھے قبر سے نکال کر بھی خود کے پاس لے جائے گا، وہ اس قدر پاگل ہے میرے لیے۔ اسپرا، ہم لوگ سمجھتے ہیں، تم بھی تو ہم سب کو سمجھو۔ ہم لوگوں نے یہ سب کیا تاکہ تمہیں اس کے چنگل سے بچا سکیں، اس لیے پلیز یہ سب اب ہم ایک ساتھ ہی ختم کریں گے۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں۔ اسپرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پری پلیز خود کو میرے سینے سے لگنے دو، پلیز میری جان، مجھے تمہیں سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ اپنے پاپا کے الفاظ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ خود میں مزید طاقت نہیں رہی تو وہ فرش پر بیٹھ کے چلی گئی اور اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر شدت سے رونے لگی۔ عبدالجبار نے فرش پر اس کے برابر بیٹھ کر اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے تو وہ ان کے سینے سے سر رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ ہم تمہیں اس بار بغیر لڑے نہیں کھوئیں گے، بے شک پھر اس کے لیے ہم سب کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ عبدالجبار صاحب کی بات پر اسپرا تڑپ کے ان سے دور، بالکل بھی نہیں پاپا، ہرگز نہیں۔ ایک دفعہ آپ سب نے میرے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے، اب دوبارہ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ آپ سب کے سب لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، بات ختم۔ اسپرا نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پری نہیں پاپا، اتنے سال آپ میری کیئر کرتے آ رہے ہو، ان سالوں میں میرے راستے میں جتنی بھی مصائب آئی ہیں، آپ ہمیشہ میرے آگے سینہ تان کر کھڑے رہے ہو، لیکن مزید نہیں، یہ میری خود کی لڑائی ہے، پلیز مجھے لڑنے دو۔ اسپرا نے اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آئی کانٹ لاس یو۔ عبدالجبار نے اپنا اور اسپرا کا ہاتھ کو ایک ساتھ جوڑا ہوا دیکھ کر آہستگی سے کہا، نہیں پاپا، آپ مجھے نہیں کھوئیں گے، پلیز مجھے یہ لڑائی خود ہی لڑنے دیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، لڑے بغیر ہار نہیں مانوں گی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ عبدالجبار صاحب کے چہرے پر رکھ کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں آنسو نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے عبدالجبار۔ رابعہ بیگم کے کہنے پر سب نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا، جو کاؤچ کے قریب بیلا کے پیچھے کھڑے تھے۔ اسے اپنے لیے خود لڑنے دو، مجھے اپنی پڑوسی پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جب سے واپس آئی ہے اس کا انداز بہت بدلا سا ہے، وہ جانتی ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسے ہرٹ نہیں کرے گا، اس لیے جانے دو بیٹا، وہ اسے ہرٹ نہیں کرے گا، وہ پورا 1 سال اسے ٹارچر کرتا آیا ہے۔ عبدالجبار صاحب نے غصے سے کہا، اس نے نہیں کیا ہے، پوچھو اسپرا سے۔ ان کی بات پر سب نے جھٹکے سے اسپرا کی جانب دیکھا، جس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ کیا یہ سچ ہے پری؟ دانش کے پوچھنے پر اسپرا کا سر مزید نیچے کی جانب جھک گیا۔ اسٹارٹ میں وہ میرے ساتھ بھی مانسٹر ہی تھا، لیکن بعد میں سب بدل گیا۔ وہ لب چباتے ہوئے بولی، لیکن یہ چیز اسے نہیں بدل دے گی۔
وہ اسپرا کو لازمی ہرٹ کرے گا جو اسے چھوڑ کے یہاں آ گئی تھی۔ عبدالجبار صاحب نے بحث کی۔ میں اسپرا کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ دانش کے کہنے پر اسپرا نے سرپرائز ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ دانش تو یہ تم کہہ رہے ہو؟ حمزہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے ہی دیکھا تھا وہ کس قدر ٹوٹا بکھرا سا زمین پر گھٹنوں کے بل جھک کر اسپرا کے لیے گر گڑا رہا تھا کہ یہ اس کے پاس واپس آ جائے۔ اس کی اس حالت تو سب نے دیکھی تھی نا، اور آج اسپرا بھی کہہ رہی ہے تو چیزیں بدل گئی تھیں، مطلب اب سب بدل گیا ہے۔ دانش نے نم آنکھوں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو۔ اسپرا کہنا چاہتی تھی، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے اب ویسا محسوس نہیں کرتی جیسا وہ کبھی کرتی تھی، کہ وہ کہنا چاہتی تھی مجھے معاف کر دو۔ میں خود سے بھی جھوٹ کہہ رہی تھی کہ ہم دونوں واپس سے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اب ناممکن ہے۔ مجھے تمہاری حالت پر ہمدردی تھی، کیئر تھی، لیکن محبت نہیں تھی۔ مگر ایک بھی لفظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوا۔ عبدالجبار تمہیں ارحم پر یقین نہیں ہے، مگر اس ضبط پر تو ہے نا؟ مانتے ہو نا جوڑیاں آسمان پر بنتی ہیں؟ اگر اس خدا نے ان دونوں کا نصیب ساتھ لکھا ہے تو پھر میں اور تم معمولی سے انسان اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسپرا اس کی بیوی ہے، بے شک شادی چاہے کنہیں حالات میں کیوں نہ ہوئی ہو، شوہر ہے وہ اس کا۔ اور یاد رکھو ایک بات، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اسپرا کا فیصلہ اس رب پر ہی چھوڑ دو۔ رابعہ بیگم نے ان کا کندھا تھپ تھپا کر کہا۔ چلیں ہم نکلتے ہیں انکل۔ پھر حمزہ نے کہا۔ عبدالجبار وعدہ کرو اسپرا تم ہم سے ملو گی؟ تم مجھ سے وعدہ کرو پری، میں اپنی بیٹی کو دوبارہ سے دیکھوں گا۔ انہوں نے ملیحہ کی آواز کو اگنور کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، اسپرا نے یقین سے کہا۔ مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی اسے تمہاری ذوق کو زخمی نہیں کرنے دو گی، اور تم ہمیشہ اپنے دل کی سنو گی اور بس اس کے کہے کے مطابق چلو گی۔ عبدالجبار صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں پاپا۔ انہوں نے اتنی محبت اور شفقت سے اس کی جانب دیکھا کہ اس کا دل کیا وہ انہیں اپنے پاس ہی رکھنے کا بولے۔ سارا دن کام کرتے اور ایک اچھے والد بننے کی کوشش میں بھول ہی گیا تھا کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے۔ مجھے تو تم پر یقین ہے بیٹا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اسپرا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ اسے اس کے قدموں پر کھڑا کیا۔ پھر ملیحہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسپرا کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تو عبدالجبار صاحب نے ملیحہ کے کمر کے گرد بازو حائل کر کے اپنی بیوی کو خود کے سینے میں چھپایا۔ بیلا، عبدالجبار نے پکارا تو وہ بھاگ کر آگے آ کے جمپ لگا کر ان کے سینے سے لگے۔ اس طرح ان سب نے مل کر ایک فیملی ہگ کیا۔ کچھ دیر بعد علیحدہ ہو کر اسپرا نے دانش کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دانش، اسپرا اس کی جانب بڑھی۔ نہیں، مجھے گڈ بائے ہگ مت کرنا، صرف اپنا خیال رکھنا بہت سارا، اور جیسا کہ تمہارے پاپا نے بولا ہے اپنے دل کی پکار ہمیشہ سنتے رہنا۔ دانش نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ تک نہیں رہی تھی، جہاں آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، جہاں درد واضح تھا۔ اگر وہ بے لگام شیر ہے تو تم بھی شیرنی ہو، اسے اچھے سے لگام ڈال لینا۔ حمزہ نے اسپرا کو کہا۔ جب وہ اس کی جانب بڑھی تو اس نے ایک سائڈ کا حق کرتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرایا۔ رائٹ، چلو پھر ہم سب چلتے ہیں، ملیحہ بیگم نے اپنی آواز کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے رکھ کر تکلیف سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم کہاں جائیں گی؟ دانش نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ پاکستان، میں اپنا گھر بہت مس کر رہا ہوں، عبدالجبار صاحب نے کہا۔ ارحم وہاں ہوگا اور ہم اس کے ساتھ لڑنے نہیں جا رہے، یہ بات صاف ہے۔ اب یہ لڑائی ہماری نہیں ہے، انہوں نے حمزہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ میں پہلے ہی فاطمہ اور فائقہ کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ حمزہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، میں مانتی ہوں، لیکن I don't think he will chop down his self-esteem۔ رابعہ بیگم نے اس سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دادی ماں صحیح کہہ رہی ہیں، ارحم کے لیے اس کا غرور اور عزت نفس دونوں ہی بہت ضروری ہے۔ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس پر آنچ آئے اور اسے شرم کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ تم لوگوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جب اسے پتہ چل جائے گا کہ تم لوگوں نے اپنے قدم پیچھے لے لیے ہیں، وہ سرنڈر کر دینے کے بعد پشت پر وار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ چیلنج کر کے سینے پہ وار کرنا جانتا ہے۔ اسپرا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے دادی ماں کی بات پر حامی بھرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر نکلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آن لائن ٹکٹس بک کروا لوں۔ حمزہ کہہ کر ٹکٹس بک کروانے لگا۔ باقی سب اس کی جانب دیکھنے لگے۔ فلائٹ 3 بجے کی ہے، ہمیں ابھی نکلنا چاہیے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ٹکٹس بک کروانے کے بعد بولا تو عبدالجبار صاحب ہاں میں سر ہلا کر اپنے کمرے سے سامان لینے چلے گئے، جبکہ وہ اور دانش بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد رابعہ بیگم نے اپنا قدم اسپرا کی جانب بڑھائے۔ میں ابھی آپ دونوں کو اکیلے
میں بات کرنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں۔ ملیحہ بیگم اسپرا کا ماتھا چومنے کے بعد بیلا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جب چلے اس دفعہ کہہ دیں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا، اسپرا نے ان سے پوچھا تو وہ مسکرانے لگی۔ اگر یہ سن کر تمہیں خوشی ہوگی تو ٹھیک ہے، کہہ دیتی ہوں۔ ہاں بالکل، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی بات پر اسپرا نے اپنی آنکھیں گھمائی اور پھر مسکرانے لگی۔ آپ سے باتوں میں جیتنا ناممکن ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور تمہارا حوصلہ توڑنا ناممکن ہے۔ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہوں، میں سبھی دیکھ سکتی ہوں، تمہارا کانفیڈینس، تمہارا یقین، تمہاری امید جینے کی، اور سب سے بڑھ کر تمہارا عشق اس کے لیے۔ انہوں نے اسپرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی عشق وشق نہیں ہے دادی ماں۔ اسپرا نے جلدی کہا، کب تک خود سے بھاگو گی؟ ویسے میں سوچ رہی ہوں کیسا سما ہوگا جب جنون اور عشق آپس میں ٹکرائیں گے۔ ان کی بات پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے دادی ماں، وہ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بولی، اور ارحم کا عکس اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ اپنے دل کی سنو ڈورا، اب تو سب نے کہہ دیا ہے، اس کی سن لو۔ انہوں نے شہادت کی انگلی سے اسپرا کی دل پر رکھتے ہوئے کہا، آئی لو یو دادی ماں۔ اسپرا نے انہیں گلے لگاتے ہوئے بولا، جس پر انہوں نے اس کی کمر تھپ تھپائی۔ تیار ہیں سب؟ عبدالجبار صاحب نے نیچے آ کر کہا، جن کے ہاتھ میں سامان تھے، اور ان کے ساتھ ملیحہ بیگم اور بیلا بھی تھی۔ تیار ہیں، حمزہ اور دانش نے یک زبان کہا۔ میرا بیگ کدھر ہے؟ رابعہ بیگم نے پوچھا۔ یہ والا بیگ آپ کا ہے، ملیحہ بیگم نے اپنے ہاتھ میں موجود بیگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے پھر چلو نکلتے ہیں، عبدالجبار صاحب نے اسپرا کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب باہر کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ بیلا بارہا پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھنے لگی، اور وہ رو نہیں رہی تھی، بس اداس اور پریشان تھی۔ باقی کسی نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ مڑے تو نہیں جا پائیں گے۔ اسپرا نم آنکھوں سے مسکراتی دروازے پر کھڑی انہیں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس کا دل پرسکون تھا، کیونکہ اب اس کے اپنے محفوظ تھے۔ وہ جانتی تھی ارحم اس بار انہیں نہیں بخشے گا، لیکن اس کے باوجود وہی پوری یقین تھی اسے واپس سے انہیں اپنا بنانے کے لیے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اسپرا نے اپنے موبائل سے فائقہ کے نمبر پر کال کی۔ جیسے جیسے بیل جانے لگی، اس کے دل کی دھڑکن خوف سے بڑھنے لگی۔ ہیلو پری، فائقہ کی آواز گونجی۔ اسے فون پکڑاؤ فاطمہ۔ اسپرا کی آواز پر فون کی دوسری جانب خاموشی چھائی۔ اسپرا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کسے فون دوں، فاطمہ نے نروس ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارحم کو پکڑا۔ اوہ ہیل، شی از اسمارٹ، میں ابھی ارحم کو بلاتا ہوں۔ اسپرا کے کان میں زبیر کا کہکا اور الفاظ گونجے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے اسپرا، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ فاطمہ فوری چلائی۔ میں جانتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں، اسپرا نرمی سے بولی۔ نہیں، تم نہیں جانتی، تم نے اسے سن لیا ہے فاطمہ، وہ آ گیا ہے۔ اسپرا کے کانوں میں فائقہ کی آواز ٹکرائی۔ آخر ارحم کچھ کہہ کیوں نہیں رہا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر محسوس کیا کہ اس کی دھڑکنوں اور سانسوں کا شور بہت زیادہ ہے، شاید وہ وہی سننے میں مصروف ہے۔ ارحم، اسپرا نے نرمی سے پکارا، جس پر ارحم نے لمبا سانس کھینچا تو اسپرا کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ ارحم، میں ہوں اسپرا، اسپرا نے اپنی آنکھوں سے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، جو گر کر اس کے گال بھگونے لگے، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تم مجھ پر بہت غصہ ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں جس لمحے میں تمہاری باہوں میں ہوئی تم مجھے نہیں بخشو گے۔ جس پر ارحم کا کہکا اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ اف، کتنا مس کیا ہے میں نے تمہارا ہنسنا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ آئی نو یو فیل بیٹریڈ، دیٹس وائی آئی ایم ویٹنگ ہیئر فار یو۔ اسپرا نے بیڈ شیٹ اپنے ہاتھ میں جکڑتے ہوئے کہا، لیکن اس کے باوجود جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس کا شدت سے دل ارحم کی آواز سننے کا کیا، جو آواز دوسروں کے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی، مگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرتی تھی۔ پلیز مجھ سے بات کرو، اس نے گر گراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ کیسے بھی اس کی آواز سننا چاہتی تھی، جس پر ارحم واپس سے مسکرایا۔ میاں کارا، اوہ ارحم، اس کی آواز پر وہ بے بسی سے رونے لگی۔ وائی آر یو کرائنگ ٹیسرو، کتنا مس کیا ہے میں نے تمہارا یہ پکارنا، وہ دل میں سوچتے ہوئے اور شدت سے رونے لگی۔ ارحم، وہ بمشکل بول پائی۔ مس می آلریڈی، ارحم نے مضحکہ خیز مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے پوچھا۔ میرے پیرنٹس اور دوستوں کو ہرٹ مت کرنا ارحم پلیز، میں نے انہیں یہاں سے بھیج دیا ہے، اس گھر میں صرف ہوں، پلیز انہیں تکلیف مت دینا۔ اسپرا کے الفاظ پر ارحم نے خشک سا کہکا لگایا۔ اوہ، تو یہ پلان بنایا ہے مسٹر آفیسر نے مجھے پکڑنے کا، تمہیں استعمال کر کے؟ ارحم نے سنجیدگی اور غصے سے ملے جلے تاثرات میں پوچھا۔ نہیں، یہ کوئی پلان یا جال نہیں ہے، مجھے بس احساس ہو گیا ہے میں تم سے کہیں دور نہیں بھاگ سکتی۔ اسپرا نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ صحیح کہا اسپرا، تم مجھ سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکتی، وہ بھی جب تم میری بیوی ہو۔ خیر، تمہیں کوئی آئیڈیا ہے مجھے کیسے احساس ہوا
جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ نہیں، تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی اسپرا؟ میں تمہارے لیے گھٹنوں کے بل جھکا اور اپنی باہیں کھولی تھیں، تم کیوں ان میں آ کر نہیں سمائی بیبی؟ ادم کی تکلیف سے بھر رہی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، ساتھ ہی ادم کے ساتھ سارے گزارے پل اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ مجھے معاف کر دو ادم، لیکن مجھے اپنی فیملی سے ملنا تھا، اور دانش ادم اس کے الفاظ کے کاٹنے پر غصے سے چلائے، جس پر اسپرا نے آنکھیں بند کر دی۔ مجھے اس دن مار دینا چاہیے تھا ادم، اسپرا نے اونچی آواز میں کہا، لیکن فکر مت کرو، اس دفعہ جان سے ہی مار دوں گا اسے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، کیا تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ ادم کے الفاظ پر اسپرا کچھ پل خاموش ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی ادم کو غصہ دلانا کافی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ سچائی یہ ہے، میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے۔ I missed seeing your eyes. I missed your smile, your laugh, everything of you. اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اونچی آواز میں کہتے ہوئے ادم، I missed you a lot. اسپرا نے محبت سے چور لہجے میں کہا، جس پر دوسری جانب کچھ دیر خاموشی رہی۔ I'm coming for you. ادم یہ کہہ کر کال بند کر گیا۔ یا اللہ پلیز مجھے میرے فیصلے پر پچھتاوا نہ ہونے دینا۔ کال بند ہونے کے بعد وہ سر تھام کر کہنے لگی اور پھر اٹھ کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ خالی گھر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ مسنگ یو ایوری ون، میری وجہ سے اب سے آپ لوگوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ وہ اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی ہم دیر رات کو یا پھر کل ہی یہاں پہنچے گا۔ فائنکا نے فوری اسپرا کو کال کر کے انفارم کیا۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے نکل گئے، اس کی بات سن کر اسپرا کے دل کو سکون پہنچا کہ شکر ہے وہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ ویسے حیرت ہے، پولیس باہر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ان کے گھر میں گھس گئے اور انہیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ اسپرا لب چباتے ہوئے کہتی کچن میں داخل ہو گئی تاکہ کچھ کھا سکے، کیونکہ اس نے نہ ناشتہ کیا تھا نہ ہی لنچ، اور اب کافی رات ہو رہی تھی اور اسے بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہاں جا کر اس نے سینڈوچز بنائے اور اسٹول پر بیٹھ کے کھانے لگی۔ وہ جب کھا کر فارغ ہوئی تو لیونگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی، ساتھ اپنی فیملی اور ارحم کے بارے میں سوچنے لگی۔ تبھی اس کی توجہ وہ اپنے موبائل نے کھینچی، مگر وہاں آفیسر سنان کا نمبر دیکھ کر اسپرا نے فون نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی دانش نے لازمی آفیسر کو نیوز دے دی ہوگی۔ وہ اس وقت سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسپرا بے شک کال اٹھائے یا نہ اٹھائے، اسے پتہ تھا سنان ایک آفیسر ہے اور اس کا مقصد ارحم کو ختم کرنا ہے، جو کہ ایک آفیسر ہونے کے ناطے اس کا فرض ہے کرمنلز کو مارنا۔ وہ بس اتنی امید کر رہی تھی بس ارحم وہاں اس کے پاس جلدی آ جائے۔ ارحم ایسا بھی کر رہے ہو جو ابھی تک نہیں پہنچے۔ اب تمہارے دماغ میں کون سی کھچڑی پک رہی ہے؟ تھکاوٹ سے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ اگلی صبح جب اس نے اٹھنے کے بعد ارحم کو نہیں پایا اور آفیسر کی بے شمار کال دیکھی تو خود سے بڑبڑانے لگی۔ دوپہر میں جب اس نے دروازے کے سامنے گاڑی کے رکنے کی آواز سنی تو وہ گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جلدی ہی وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں وہی بلیک کار تھی جس پر اسپرا نے آخری دفعہ ارحم کے ساتھ سفر کیا تھا۔ اسپرا کا دل ارحم کو دیکھنے کے خیال سے ہی تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر گاڑی سے علی اور زبیر کو باہر نکلتا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی اور ساتھ سکون بھری سانس بھی خارج کیا، کیونکہ وہ ابھی اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان لوگوں کے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ زبیر کے چہرے پر مضحکہ خیز مسکراہٹ بکھری، جبکہ علی نے اسے اگنور کیا۔ دیکھ کر ریڈی؟ زبیر نے پوچھا، جبکہ علی اسپرا کے پیچھے گارڈن کی جانب دیکھنے لگا تو اسے علی کے یوں اگنور کرنے پر گلٹی محسوس ہونے لگا۔ مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، لے کر ابھی آئی۔ زبیر نے ہاں میں سر ہلایا اور علی کی جانب مڑ گیا، جو آگے بڑھ کر اب گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے کوٹ پہنا، موبائل جیب میں رکھا اور کچھ پیسے لے کر گھر کو لاک کر کے وہ بھی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی علی نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ کیا ہم لوگ ٹاؤن میں تھوڑی دیر رک سکتے ہیں؟ مجھے گھر کی چابی رانیہ آنٹی کو دینی ہے۔ جب وہ لوگ ٹاؤن میں داخل ہوئے تو اسپرا نے کہا، نہیں۔ زبیر جو پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا سپاٹ سے لہجے میں بولا، میں یہ چابیاں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی۔ پر شٹ دا ہیل اپ اسپرا! اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے زبیر ہلکی آواز میں سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، ایک مختصر اسٹاپ، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا زبیر۔ علی نے نرمی سے کہا تو زبیر لمبا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ رانیہ کے گھر کا ایڈریس بتانے لگی، مگر اسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ ان سے بالکل نہیں بلکہ خود سے ہی باتیں کر رہی ہو، کیونکہ وہ دھیان ہی نہیں دے رہے تھے۔ مگر اسے خوشی ہوئی جب علی نے رانیہ کے گھر کے آگے گاڑی روکی۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، جس میں سے ایک چھوٹی سی بچی نکلی۔ وہ سمجھ گئی کہ رانیہ کی ہی بیٹی ہے۔ اس نے جلدی سے چابیاں اس بچی کو پکڑائیں اور کہا کہ اپنی ماما کو دے دینا، اور خود فوری پلٹ کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ اس
کا کوئی ارادہ نہیں تھا زبیر سے الجھنے کا۔ کچھ دیر بعد گاڑی جا کر ایئرپورٹ کے قریب رک گئی، جہاں وہ گاڑی سے نکل کر ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب وہ لوگ ویٹنگ ایریا میں پہنچے تو علی ان دونوں کو وہاں ہی چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ اسپرا کا دل کیا زبیر سے پوچھے علی کدھر گیا، مگر اس نے خاموش رہنے میں ہی خود کی بھلائی سمجھی۔ کچھ منٹس کے بعد علی واپس آیا تو سب لوگ پلین کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں کھڑے سیکیورٹی گارڈز نے ان لوگوں کو دیکھ کر راستہ دے دیا، کیونکہ وہ اچھے سے واقف تھے سامنے کھڑے کون لوگ ہیں۔ جب وہ لوگ اندر داخل ہو گئے تو کچھ ہی وقت بعد اسپرا کو محسوس ہوا جیسے وہ بادلوں کے ساتھ کھیلنے لگی ہے۔ ایک پل کو اس کا دل اداس بھی ہوا اور عرب کی کو فلائٹ میں نہ دیکھ کر، لیکن اسی پل سکون بھی ہو گیا، کیونکہ ابھی وہ مینٹلی تیار نہیں تھی اس کا سامنا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی اس بار وہ کس حد تک اسے ٹارچر کرے گا۔ اٹھ جاؤ میڈم۔ جب فلائٹ لینڈ ہوئی تو زبیر نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، جو خوراک اور نیند کی کمی کی وجہ سے کب سوئی اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر اسپرا نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں ڈارک بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں علی کسی آدمی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ان لوگوں کے پہنچتے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ سب کے بیٹھنے کے بعد علی نے گاڑی اسٹارٹ کر دی اور کچھ ہی وقت بعد اس نے گاڑی ارم کے گھر کے سامنے روک دی۔ اسپرا کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا تو وہ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آئی اور گھر کی جانب دیکھنے لگی، جس میں سے کسی قسم کی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ کیا ارم گھر ہوگا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ خود سے پوچھنے لگی۔ اسی وقت علی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے قریب آ کر اسے گھر کی چابی پکڑائی، جو اسپرا نے شکریہ بول کے پکڑ لی، مگر وہ بغیر کچھ کہے پلٹ گیا۔ علی! اسپرا نے تھوڑا حوصلہ کر کے اسے آواز دی۔ علی نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ہی اس کی جگہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بیگانگی دیکھ کر اسے دکھ ہوا، کیونکہ وہ اسے ہمیشہ اچھے سے ٹریٹ کرتا تھا، جیسے ذہن کرتا تھا۔ تم اس قسم کا رویہ کیوں دکھا رہے ہو، جبکہ تم سب اچھے سے جانتے ہو میں اس سے دور بھاگ جاؤں گی؟ اسپرا نے چابی پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، ہم سب کے سب جانتے تھے تم بھاگ جاؤ گی اسپرا، لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے تھے تم ہم سب کو ہی توڑ کر بھاگ جاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہ گلفز چبا کر بولا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اسپرا نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں کیا تھا؟ علی نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر وہ کیا تھا جب تم نے ہم سب کے ساتھ اچھا بننے کا ڈرامہ کیا؟ جب وہ جانتا تھا اس کے ساتھ خوش نہیں ہو تو پھر تم نے اسے یقین دلانا کیوں شروع کر دیا کہ تم اب اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اس کے احساسات کے ساتھ کیوں کھیلا؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی تھی، مجھے اس کی کمپنی اچھی لگنے لگی تھی۔ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اوہ فور گاڈ سیک اسپرا! علی نے غصے سے کہہ کر دروازہ زور سے بند کیا۔ تمہیں سمجھ آ رہا ہے تم کیا بول رہی ہو؟ وہ کوئی کھلونا نہیں ہے جس کی کمپنی کو تم نے جو انجوائے کیا ہے۔ وہ جلدی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ابھی اس نے بھی شروع میں مجھے کھلونا سمجھ کر ہی کھیلا تھا، یہ مت بولو تم۔ اسپرا اپنی شرمندگی چھپا کر غصے سے چلائی، لیکن پھر سب بدل گیا۔ اس نے تمہیں بری طرح ٹریٹ کرنا بند کر دیا، اس نے تمہیں ہرٹ کرنا بند کر دیا تھا، ڈیم اٹ! وہ بھی چلایا، دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی واٹ ہی ڈڈ۔ اس نے مجھے کڈنیپ کیا، میری فیملی کو 1 سال تک قید رکھا، اس نے میری فیونسی کی ٹانگ توڑ دی، اس نے میری زندگی میں اتنی مشکلات پیدا کر دی۔ اسپرا نے جان بوجھ کر لفظ فیونسی پر زور دیا۔ اسپرا! ایڈیٹ! تمہیں کیا لگتا ہے جو وہ جن ممالک میں جاتا تھا وہاں جا کر لڑکیاں کڈنیپ کرتا ہے تاکہ وہ انہیں اپنے پاس رکھ سکے؟ میں نہیں جانتا اس نے تمہیں کیوں کڈنیپ کیا، میں یہ بھی نہیں جانتا اس نے تمہیں جب پہلی بار دیکھا تو کیا محسوس کیا۔ اس کا جواب صرف اسی کے پاس ہے۔ رہی بات تمہاری فیملی کی، ارم نے وہاں ذہن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جو ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا تھا۔ انہیں وہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے ذہن نے تمہیں بتا بھی دیا تھا کہ تمہاری فیملی زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے۔ اور آخر میں تمہارا سو کالڈ فیونسی وہ تمہارا فیونسی نہیں ہے۔ اگر تم سچ میں ایسا سمجھتی ہو نا تو قسم سے اسپرا تم پچھتاؤ گی۔ ارم نے اس کی ٹانگ مکمل طور پر نہیں توڑی تھی، اس نے جان بوجھ کر اس کی ٹانگ توڑ کر اسے ویل چیئر پہ بیٹھنے پر مجبور کیا تاکہ عالیہ اس سب میں ملوث ہو سکے۔ یہ بس عالیہ کی توجہ کھینچنے کے لیے کیا تھا۔ وہ دنیا کا جانا مانا کرمنل ہے اسپرا، وہ جانتا ہے کس کو کہاں اور کتنا مارنا ہے۔ وہ کیوں اس کے ذریعے دانش کی ماما کی توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا؟ اسپرا نے ناسمجھی سے پوچھا، دیٹس نن آف یور ڈیمن بزنس! اندر جاؤ اور باہر نکلنے کی غلطی بھی مت کرنا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اسپرا اس کو دیکھ کر رہ گئی، کیونکہ اس نے اتنا رف اور غصیلے انداز میں کہا علی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔
ارحم کدھر ہے؟ اسما نے ٹاپک بدلتے ہوئے پوچھا۔ رستے میں ہے، وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر گاڑی واپس سے دروازہ کھول کر اس پہ بیٹھ گیا۔ مجھ سے نفرت کرنے کا ڈرامہ مت کرو علی، اور مجھے اس چابی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس گھر کا پاسورڈ جانتی ہوں۔ اسپرا نے جب گاڑی وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھی تو چیختے ہوئے بولی، مگر گاڑی سیکنڈ میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ لمبا سانس کھینچتی دروازے کی جانب مڑ کر چابی کے بجائے پاسورڈ لگانے لگی، جس پر وہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس نے لائٹس جلائیں تو گھر بالکل ویسا دیکھ کر جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ مخصوص جگہ پر خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور اپنے وارڈروب سے کپڑے نکال کر شاور لینے چل پڑی۔ فریش ہونے کے بعد وہ کچن میں چلی گئی۔